تحریک انصاف میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ خان صاحب نے چونکہ 3-4 بندروں کو ماچس دے دی، اب وہ آگ لگا رہے ہیں ہر طرف، جوتیوں میں دال پٹ رہی ہے۔ کل سے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جس طرح سے یہ ساری لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ اب میدان میں لڑے جا رہے ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لیڈرشپ کا کیلیبر کیا ہے، اور یہ عمران خان کو انہوں نے کیا رہا کروانا ہے۔ یہ ان کے تو اپنے ہی جو مدعے ہیں، ان کے تو جو اپنی ایشوز ہیں وہی ریزالو نہیں ہو پا رہے۔ سہیل آفریدی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو لیڈر ہے ان سے ملنے کی اجازت تو لے لینا۔ آپ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، آج پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں جی، ایک اور ضمانت تھی اور اسی طرح ہی جو ہے وہ تاریخ چل گئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ملک میں ٹمپریچر نیچے آئے، کوئی چیزیں بہتر ہوں، کیونکہ جب تک جو باہر آپ نے اتنی زیادہ کامیابیاں لی ہیں، جب تک ملک کے اندر ٹمپریچر نیچے نہیں آئے گا ان کامیابیوں کے اثرات پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ لہذا بڑا اہم ہے کہ ہم اگر باہر کامیابیاں سمیٹیں تو پاکستان کے اندر ٹمپریچر کم ہو اور اس کی جو کامیابیوں کا جو اثر ہے وہ پاکستان کے اندر نظر آئے، جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ تو امید ہے، لیٹس ہوپ کہ اس وقت ظاہر ہے کہ امیدیں یہی ہیں کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے۔ سہیل آفریدی صاحب کو کل 4تھی دفعہ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے۔ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جس طریقے سے روکا جا رہا ہے ملاقات سے، بڑا نامناسب قدم ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ خان صاحب نے چونکہ 3-4 بندروں کو ماچس دے دی، اب وہ آگ لگا رہے ہیں ہر طرف، جوتیوں میں دال پٹ رہی ہے۔ کل سے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جس طرح سے یہ ساری لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ اب میدان میں لڑے جا رہے ہیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لیڈرشپ کا کیلیبر کیا ہے، اور یہ عمران خان کو انہوں نے کیا رہا کروانا ہے۔ یہ ان کے تو اپنے ہی جو مدعے ہیں، ان کے تو جو اپنی ایشوز ہیں وہی ریزالو نہیں ہو پا رہے۔ ایک لسٹ چلی جاتی ہے، پھر دوسری لسٹ چلی جاتی ہے، پھر تیسری لسٹ چلی جاتی ہے، پھر ایک بندہ جو ہے وہ ایک دن صدر بنتا ہے، سیکرٹری جنرل بنتا ہے، اگلے دن کہتے ہیں آپ اس کو ریزائن کر دیں۔ تو عجیب ایک جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے پی ٹی آئی میں اس وقت، اور یہ جو لیڈرشپ ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کا باہر آنا، ریلیز ہونا بہت ہی ایک ناممکن قسم کا ٹاسک ہے۔ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، اب اس کی امیدیں عمران خان کی رہائی کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب سے جڑی ہوئی ہیں، اعجاز چودھری صاحب سے، محمود الرشید صاحب سے، یاسمین راشد سے، عمر چیمہ سے۔ یہ وہ حقیقی لیڈرشپ ہے جو اس وقت پابند سلاسل ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو لیڈر ہے ان سے ملنے کی اجازت تو لے لینا۔ آپ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور تحریک انصاف ایک ملک گیر پارٹی ہے، اور ملک گیر پارٹی ہونے کی حیثیت سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ آئیں اور پنجاب کے ورکرز کے ساتھ، پنجاب کے لیڈرز کے ساتھ ملیں، اور اب آپ کی طرف سے بھی ابھی تک صرف اڈیالہ آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ لاہور آئیں، کوٹ لکھپت جیل جائیں، شاہ محمود قریشی سے، اعجاز چودھری صاحب سے، محمود الرشید سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے، عمر چیمہ سے، ان سے مشورہ لیں، یہ آپ کو کوئی عقل کی بات بتائیں گے۔ آپ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جو ضمانتیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ فوراً سنی جانی چاہیے اور ان کا حل ہونا چاہیے۔ جو اس وقت پاکستان کو خطرات درپیش ہیں مشرقی سرحد کے اوپر اور مغربی سرحد کے اوپر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ماحول بہتر ہو، سیاسی ماحول بہتر ہو، اور سہیل آفریدی صاحب کو ہر وقت ایک جنگجو ماحول کا جو مشورہ لوگ دے رہے ہیں اس کے بجائے عقل کی بات سننی چاہیے، اور انہیں معاملات کو بہتر کرنے کی توجہ جو ہے ان کو وہ اس طرف دینی چاہیے۔ مقصد اس وقت عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان باہر آئیں، باقی سیاست آگے وہ خود ہی کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اس سلسلے میں جو
तहरीक इंसाफ के असल लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि वो अपना रोल अदा करें। आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर इमरान खान के बड़े एहसानात हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको इस तरह से इन नाबालिग लोगों की, कामकल लोगों के ऊपर ना छोड़ दें, क्योंकि इनसे नहीं होना। 2 साल 2.5 साल हो गए, इनसे नहीं हो रहा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द रिहा होंगे, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा, यास्मीन राशिद जल्द रिहा होंगे और ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी लीडरशिप है, सिंध की जो लीडरशिप है, बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है, उसके साथ मिल के इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। देखिए, सोहेल आफरीदी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए और मैं उनसे कहूँगा कि वो ऐसे लोगों का मशवरा, ऐसे लोगों की बात सुने जो टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं, जो टेम्परेचर ऊपर लेके जाने की बात करते हैं। वो ना पाकिस्तान के खैर खां हैं, ना तहरीक इंसाफ के खैर खां हैं। इस वक्त फोकस सोहेल आफरीदी साहब का भी सिर्फ एक होना चाहिए और वो इमरान खान की रिहाई है। मेरे ख्याल में जो लोग इस सिलसिले में रोल अदा कर सकते हैं उनको वो इग्नोर ना करें। आज जिस तरह से बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल अगर नहीं हो रहे तो ये देखें, ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के मॉडरेट्स के लिए। और एक आदमी जो अफगानिस्तान को समझता है, जो पाकिस्तान को समझता है, जो जिसके ताल्लुकात हैं, जो इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, इस तरह से आप उन लोगों को हटाते जाएंगे और सिर्फ ये आपका क्राइटेरिया होगा कि गालियां ज्यादा कौन निकालता है, तो फिर जाहिर है कि मसले खराब होंगे। टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अपना रोल अदा करें। हल बढ़ रही है। कल से आपने देखा ही है कि जिस तरह से ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो अब मैदान में लड़े जा रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि लीडरशिप का कैलिबर क्या है और ये इमरान खान को इन्होंने क्या रिहा करवाना है। ये इनके तो अपने ही जो मुद्दे हैं, इनके तो जो अपने इश्यूज हैं वही रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। एक लिस्ट चली जाती है, फिर दूसरी लिस्ट चली जाती है, फिर तीसरी लिस्ट चली जाती है, फिर एक बंदा जो है वो एक दिन सदर बनता है, सेक्रेटरी जनरल बनता है, अगले दिन कहते हैं आप उसको रिजाइन कर दें। तो अजीब एक जूतियों में दाल बट रही है पीटीआई में इस वक्त। और ये जो लीडरशिप है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इनके होते हुए इमरान खान का बाहर आना, रिलीज होना बहुत ही एक नामुमकिन किस्म का टास्क है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, अब उसकी उम्मीदें इमरान खान की रिहाई के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़ी हुई हैं, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से। ये वो हकीकी लीडरशिप है जो इस वक्त पाबंदे सलासल है। और सोहेल आफरीदी साहब को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है तो ये जो लीडर है इनसे मिलने की इजाज़त तो ले लेना। आप तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ एक मुल्कगीर पार्टी है और मुल्कगीर पार्टी होने की हैसियत से पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कभी कोशिश नहीं की कि वो आएँ और पंजाब के वर्कर्स के साथ, पंजाब के लीडर्स के साथ मिलें। और अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। ये आपको कोई अकल की बात बताएंगे। आपकी जो इस वक्त की लीडरशिप है वो सियासी तौर पे नाबालिग है, उनको कुछ पता नहीं उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से जो जमानतें हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो फौरन सुनी जानी चाहिए और उनका हल होना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान को खतरात दरपेश हैं मशरकी सरहद के ऊपर और मगरबी सरहद के ऊपर, उसका तकाजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बेहतर हो, सियासी माहौल बेहतर हो। और सोहेल आफरीदी साहब को हर वक्त एक जंगजू माहौल का जो मशवरा लोग दे रहे हैं उसके बजाय अकल की बात सुननी चाहिए और उन्हें मामलात को बेहतर करने की तवज्जो जो है उनको वो उस तरफ देनी चाहिए। मकसद इस वक्त इमरान खान की रिहाई होना चाहिए तहरीक इंसाफ का,
صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان باہر آئیں. باقی سیاست آگے وہ خود ہی کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس سلسلے میں جو تحریک انصاف کے اصل لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں. آپ لوگوں کے اوپر ہم لوگوں کے اوپر عمران خان کے بڑے احسانات ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ان نابالغ لوگوں کی کم عقل لوگوں کے اوپر نہ چھوڑ دیں کیونکہ ان سے نہیں ہونا. 2 سال 2.5 سال ہو گئے ان سے نہیں ہو رہا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم اپنی کوشش پوری جاری رکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جلد رہا ہوں گے. اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, عمر چیمہ, یاسمین راشد جلد رہا ہوں گے. اور یہ خیبر پختونخوا کی جو ہماری لیڈرشپ ہے, سندھ کی جو لیڈرشپ ہے, بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے, اس کے ساتھ مل کے عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں, سہیل آفریدی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور میں ان سے کہوں گا کہ وہ ایسے لوگوں کا مشورہ, ایسے لوگوں کی بات سنیں جو ٹمپریچر نیچے لانے کی بات کرتے ہیں. جو ٹمپریچر اوپر لے کے جانے کی بات کرتے ہیں وہ نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں نہ تحریک انصاف کے خیر خواہ ہیں. اس وقت فوکس سہیل آفریدی صاحب کا بھی صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ عمران خان کی رہائی ہے. میرے خیال میں جو لوگ اس سلسلے میں رول ادا کر سکتے ہیں ان کو وہ اگنور نہ کریں. آج جس طرح سے بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل اگر نہیں ہو رہے تو یہ دیکھیں یہ بڑا دھچکا ہے تحریک انصاف کے ماڈریٹس کے لیے. اور ایک آدمی جو افغانستان کو سمجھتا ہے, جو پاکستان کو سمجھتا ہے, جو جس کے تعلقات ہیں, جو عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا, اس طرح سے آپ ان لوگوں کو ہٹاتے جائیں گے اور صرف یہ آپ کا کرائٹیریا ہوگا کہ گالیاں زیادہ کون نکالتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلے خراب ہوں گے. ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. ٹی ایل پی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متشدد گروہ ہے اور یقینی طور کے اوپر ان پہ پابندی لگنی چاہیے. اور مجھے بڑی افسوس ہے کہ ابھی تک کابینہ نے انہیں جو ریفرنس ہے سپریم کورٹ میں نہیں بھیجا. وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور سپریم کورٹ سارا ریکارڈ دے کے فیصلہ کر لے گی. تھینک یو.